بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے ایکسہیومیشن۔ ایکسہیومیشن کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ڈیگنگ آؤٹ آف اے بریڈ ڈیڈ باڈی۔ ڈیگنگ مطلب ہے قبر سے اگر آپ ڈیڈ باڈی جو ہو گئی ہماری اس کو جو نکالیں گے، اس پروسیس کو کہتے ہیں ایکسہیومینیشن، اور یہ موسٹلی ہوتے ہیں ہومیسائڈل میں، قتل والے کیس میں ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی جائے اور قبر سے لاش کو نکال کے باہر آ جائے، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ایکسہیومینیشن، اور یہ پروسیس تب بھی ہوتا ہے اگر ہمارے پاس گورنمنٹ کے آرڈر ہوں گے یا کورٹ کے آرڈر ہوں گے اس کے بعد، اور یہ ہوتا بھی ڈے لائٹ میں، کبھی نائٹ میں نہیں ہوگا۔ جب بھی ہم یہ پروسیس کریں گے، اس پروسیس کو نکالیں گے اور ڈے لائٹ میں ہی نکالنا ہے، یہ نہیں ہے کہ رات کو گئے آپ نے قبر کھو دیا اور نکال دیا، نہیں، اس کو اپنے ڈے لائٹ میں ہی کرنا ہے۔ تو نیکسٹ ہے ڈی این اے۔ ڈی این اے کیا ہے؟ ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ہے۔ یہ جینیٹیکلی، تو جو ایک ہیومن ہے، اگر انسان ہے نا، اس میں جو اگر ڈی این اے اس کے بلڈ میں جو ہے، اس کے جسم کے ہر حصے میں، چاہے وہ اس کا سلیوا تھوک ہے، چاہے اس کا سیمن، چاہے اس کا یورین، چاہے اس کا ٹیشو، چاہے اس کا کوئی سویٹ گلینڈ، کوئی چیز بھی ہے اس میں، اس کا ڈی این اے ہوگا، سیم ہوگا جینیٹیکلی۔ اس لیے دو انسانوں کا کبھی سیم ڈی این اے نہیں ہو سکتا۔ ڈی این اے کی ہیلپ سے ہمیں ایڈنٹیفیکیشن کا پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی ڈیڈ باڈی ہے، اس کا جب ہم ڈی این اے لیں گے، بلڈ سیمپل سے ہمیں اس کا ایڈنٹیفیکیشن کا پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ کس کی ڈیڈ باڈی ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے ایسفکزیا۔ ایسفکزیا کو پہلے ہم ڈیفائن کریں گے ہے کیا۔ ایسفکزیا ہے آکسیجن کی کمی ہونا۔ جب آکسیجن کی کمی کے مختلف پروسیس ہیں، کس طرح ہو سکتی ہے، اس کی ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں۔ اگر کسی بندے نے سوسائڈ کرنا ہے تو وہ پنکھے کے ساتھ لٹک گیا ہے، اس نے پھندا اپنے اس میں ڈال لیا گلے میں، جب وہ پھندا ایسے دبائے گا، زور لگائے گا تو آکسیجن کی کمی ہوگی۔ جب وہ آکسیجن ٹیشو کی طرف نہیں جائے گا تو باڈی میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہوگا، آکسیجن کم ہوگا، پیشنٹ انکانشیس بھی ہوش ہو جائے گا اور اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو اس سارے پروسیس کو ہم ایسفکزیا کہتے ہیں۔ ایسفکزیا کی کوئی کاز بھی ہو سکتی ہے، فارن باڈی بھی ہو سکتی ہے، کوئی چیز ہم نے کھائی، وہ سانس والی نالی میں چلی گئی، اس نے سانس والی نالی کو بند کر دیا، آکسیجن کی کمی ہوگی، برین ڈیڈ ہو گیا اور انسان مر گیا۔ سفوکیشن، کوئی کمرہ ہے اس میں کوئی بند ہے، کہیں سے کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے، وہ بھی اس کی کاز ہو سکتی ہے۔ ڈروننگ، اگر انسان گیا ہے پانی میں نہانے کے لیے، اندر ڈوب گیا ہے، اس میں بھی آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے۔ اس کا ایک واقعہ آپ لوگوں نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا، جو ہمارا ایک ٹائٹینک کو ڈھونڈنے کے لیے جو ابھی لوگ گئے ہیں اور وہ بھی ڈروننگ کی وجہ سے ہی فوت ہو گئے ہیں، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے، ایسفکزیا کی وجہ سے۔ تو اس میں پھر سمٹمز ہوتے ہیں ایکسفکزیا کا، کیسے پتہ چلے گا؟ کلر چینج ہو جائے گا باڈی کا، وہ انسان کے باڈی میں ایسڈ جمع ہو جائے گا، آکسیجن کی کمی ہو جائے گی، کاربن ڈائی آکسائڈ جمع ہو جائے گا، ہارٹ ریٹ کم ہو جائے گا، ریفلیکسز کم ہو جائیں گے، اس کو جھٹکے لگنے پڑ جائیں گے، یہ ساری چیزیں آکسیجن کی کمی ہیں۔ اور اس میں ٹائپس ہیں ایسفکزیا کی: کمپریسو، دباؤ، کوئی چیسٹ ایبڈومن پہ کمپریشن کرتا ہے، دباتا ہے اور اس کی بلڈ سپلائی، کوئی ٹرامیٹک، ٹراما لگنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی پوزیشنل کیس میں یہاں اگزامپل دی ہوئی ہے کہ کوئی اگر پولیس والے کسی قیدی کو لے جاتے ہیں اور اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، وین میں بٹھا دیتے ہیں، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے بھی اس کی ایک قسم کی وہ پرون پوزیشن، سیدھی پوزیشن میں لیٹ جاتا ہے اور آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ نیونیٹل، جب تازہ بچہ پیدا ہونے لگتا ہے، پیری نیٹل کے دوران، ڈیلیوری کے دوران اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر مدر کا بلڈ پریشر لو ہو جائے یا بچہ نارمل ڈیلیوری کے دوران تھوڑی دیر اندر پھنس جائے، باہر نہ نکل رہا ہو، آدھا نکل گیا ہو، آدھا اندر پھنسا ہو، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بچے کا کلر چینج ہونے پڑ جاتا ہے، ایسفکزیا کی طرف آکسیجن کی کمی ہونے پڑ جاتی ہے اور اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کچھ دیر وہ آکسیجن کی کمی رہے اور پھر جلدی جلدی اس کو کور کر لیں، بچہ باہر آ جائے، آکسیجن لگا دیں، پہلے اس کا بلیوش کلر ہوگا، جب آکسیجن اس کو پھول جائے گا، ٹھیک ہونے لگے گا، آپ دیکھیں گے بیبی پنک ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے جب آکسیجن پورا پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا ایسفکزیا۔